زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والوں کی حرمت کو اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ رجب کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے 12 رکعت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی میں صلاۃ الالفیہ 1000 نماز خاص کر گرمیوں کے موسم میں رات میں ادا نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز سنت 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 فضیلت فضیلت سمجھ کے نہیں کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأحبابہ وأتباعہ إلی یوم الدین واجعلنا معهم بفضلک یا اکرم الاکرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی ہے۔ دین اسلام اتم اکمل اشمل ہے اور تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک کے جو فضائل عظمت شان تقدس جس مہینے تاریخ جگہوں کے لیے وہ صریح آیات اور احادیث کی روشنی میں ثابت ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والوں کی حرمت کو اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ اس سے آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے منها 4 حرم، یہ 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے زمانے جاہلیت میں بھی آپس میں لوگ کو جنگیں نہیں کرتے تھے، امن سے رہتے تھے، اور یہ تعظیم والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ مگر جہاں زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے کو بہت بڑی اہمیت دیتے تھے، وہاں پر رجب کے مہینے میں باقاعدہ قربانی فرع اور عتیرہ کے نام سے، یہ بتوں کے نام پر قربانی دی جاتی تھی، عتیرہ۔ لیکن اسلام آنے کے بعد روزے کے لیے متبادل رمضان المبارک عنایت فرما دی، قربانی کے لیے ہمیں ذوالحجہ کا مہینہ دے دی۔ لیکن زمانے جاہلیت کے اثرات آج بھی مسلمانوں میں ہیں، اور خاص کر 4 اور 6 صدی ہجری کے بعد بہت سارے خرافات، بدعات، اور لوگ نیکی کے روپ میں لوگوں کو عبادات کے فضائل مختلف قسم کے پیش کرنے لگے۔ ان عبادات میں سے رجب کے مہینے کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، رجب ترجیب تعظیم کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جتنا تعظیم دیا ہمیں وہی تک رکھنا چاہیے۔ مگر لوگ رجب کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے 12 رکعت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی میں صلاۃ الالفیہ 1000 نماز، اور ان نمازوں میں جو صورتیں ہیں، اس میں جو اذکار ہے، درود شریف ہے، وہ حساب کتاب لگائے تو خاص کر گرمیوں کے موسم میں رات میں ادا نہیں ہو سکتی۔ شاید سردی کے موسم میں وہ عبادت مشکل سے پوری رات کھڑی رہے، قیام کرے تو ادا ہوگا۔ دین اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں جو ناقابل عمل ہو۔ اور اس مہینے میں بہت سارے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہیں، زکوٰۃ کی فضیلت دی گئی ہیں۔ جمعہ والے دن خاص میٹھی میٹھی روٹیاں پکا کے اس پر جو ہے سورۃ الملک پڑھ کے کھانا پلانے کو عبادت سمجھا گیا ہے۔ اور پہلی جمعرات کو خاص کر 1000 رکعت کی جو نماز الفیہ ہے، تبارک الذی کی فضیلت، اور اس کو جو ہے اپنے کھانوں پر روٹی پر پڑھ کے کھانے کا ایک رواج۔ 27ویں رجب کو قیام اللیل اور دن کا روزہ اور شب معراج سے اس کو منسلک کر دی گئی، جبکہ شب معراج کے بارے میں ٹھوس کوئی روایت ہے ہی نہیں، وہ بلکہ جو ہے 27-28 روایتیں ہیں تاریخی، وہ سارے قابل اعتراض ہیں۔ اور 22ویں رجب کو کنڈے کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں رجب میں نازل ہوئے، سبحان اللہ، صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں وہی رمضان المبارک میں ہوئے ہیں۔ قرآن رمضان کی شب لیلۃ القدر میں نازل ہوئے،
اور اصل مہینے کو چھوڑ کر رجب کے مہینے کو قرار دیا گیا۔ اور یہ 27ویں رجب کے روزے اتنی فضیلت سے نوازا کہ 60 مہینوں کے برابر، بعض کہتے 60 سال کے برابر، تو رمضان کے لیلۃ القدر کے لیے، اور اس کو اتنا زیادہ فضیلت۔ اور پھر اس مہینے کے جو ہے ایک ایک روزے 1000 سال کے برابر نیکی سے تعبیر کی گئی ہے۔ گویا کہ 1000 دنیا میں جو ہے صدقہ خیرات دینا سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح جو بریانی کھانے پینے اس مہینے میں پیش کر لیں تو اس کی نیکیاں 1000 درجے، 1000 گناہ معاف، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک حج کے برابر ثواب، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ 22 رجب کے کنٹے خاص کھانے پینے کے کوئی ایام بنا دیا گیا۔ امام ابن جوزی اور دیگر بہت سارے محدثین نے ان تمام روایت کو من گھڑت یا ضعیف یا بناوٹی قرار دیا گیا، منکرات سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ان کی بڑی تشریح اور توضیح والی کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، یہ نیٹ پر بھی یہ حافظ اکبر علی اختر علی نے نوٹ کیا ہے، اور اس کتاب میں بڑے تفصیل سے ان تمام من گھڑت پر گفتگو کی ہے۔ اتفاق کی بات ہے رجب خیر تعظیم کا مہینہ ضرور ہے۔ اسی مہینے میں سیدنا علی کی اگر ولادت ہو جاتی ہے تو اسی محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو انسانوں کی آنا جانا ان تاریخوں سے واسطہ نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی، اس دن چاند گرہن لگ گیا، تو لوگوں نے کہا ابراہیم کی وجہ سے چاند پر مان پڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ لوگوں کی ولادت اور وفات کے ساتھ سورج چاند دنیا کی تاریخ کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں، مگر زمانے جاہلیت میں جو تعظیم مقرر کی گئی اس کو بالکل ختم کر دیا۔ روزہ آ گیا رمضان کا، اب رجب کی روزوں کی فضیلت ختم ہو چکی ہے، قربان آ گیا وہ ختم ہو چکی ہیں۔ یسألون عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، تو اس مہینے میں جنگ کرنا ضرور حرام ہے، لیکن اس مہینے میں جو زمانے جاہلیت میں رسومات ہے اس کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا۔ لا فرع ولا عتیرہ، زمانے جاہلیت میں پہلی جانور، پہلی اونٹنی، پہلی گائے کو بچہ دے تو بتوں کے نام پر قربانی دیتے تھے۔ عتیرہ رجب کے اندر ایک قربانی بتوں کے نام پر دیتے تھے، تو وہ بتوں کے سلسلے کو ہی ختم کر دیا۔ ان تمام عبادات کے اندر یا تو صرف بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، تو وہ شرک ہے۔ چلو غیر اللہ کے نام پر آپ صدقہ دیتے، زکوٰۃ دیتے، نماز پڑھتے، روز نیکی کا کام ہے جی بھئی، یہ بدعت سے خالی نہیں ہے۔ سنت بدعت میں یہ فرق ہے کہ کوئی کام اللہ کے نبی نے کیا ہو سنت سمجھ کر کریں تو اس کے لیے اجر ہے، وہ سنت چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہے۔ فرض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ چھوڑ دیں تو اس پر گناہ ہے، لیکن یہ جو سنت سمجھ کر کرتے ہیں اور یہ عین بدعت ہے، اور اگر یہ بدعت ہوا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے حوض کوثر سے محروم ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہوں گے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، وہ مردود ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھ لیا، دین مکمل ہو چکے ہے، اضافہ کر لیا تو گویا کہ پیونکاری کی ہے۔ اور من حدث عنی بحدیث وہو یری انہ کذب، جس کو پتہ ہے یہ حدیث منگرٹ ہے لیکن فضائل میں ذکر کرو تو یہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں مثال دے کر کہ ہر چیز سنت سنت سنت، فضیلت فضیلت سمجھ کے نہیں کرو، قیامت کے دن آپ کو یہی ڈسے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بندہ رات کی تاریکی میں لکڑہارے لکڑیاں جمع کرنے گئے، اور پھر وہ لکڑیاں سمیٹ کے لے آیا تاریکی میں، اسی کے اندر سے سانپ نکل کر اس کو ڈس لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، یہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث، عمل کرتے جاؤ، قیامت کے دن یہی تمہارے لیے ہلاکت کی بربادی ہوگی۔ اگر سنت نہیں کیا تو قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی، ثواب سے محروم ہوں گے، لیکن بدعت کیا تو یقیناً یہ ساری بدعات خرافات، جہاں ذرا سے بدعت کا خطرہ ہے تو ہلاکت بربادی کا خدشہ زیادہ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے ہر وہ کام جو اللہ کے نبی سے صحیح سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ان سے اجتناب کریں، خرافات بدعات سے اجتناب کریں، ورنہ نبی کی سفارش حوض کوثر سے محروم ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہم سب مسلمانوں کو حق بات اور سچ بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص محرمات سے اجتناب کرنے، فرائض کے پابند رہے تو نجات اسی میں ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔